السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ ذاریات کی 50 نمبر آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف آؤ بلکہ اللہ کی طرف دوڑ کے آؤ. تو اللہ کی طرف دوڑ کے آنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مختلف مراد ہیں اور اس کے مختلف معنی اور مفاہیم ہیں. لیکن آج اس قرآن کریم کی آیت کو بنیاد بنا کے میں آپ کے سامنے جو موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی مصروفیات سے نکل کے اور دنیا کے فتنوں سے نکل کے اور دنیا کے ایسے مشاغل سے نکل کے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف آئے، اللہ کی عبادت کی طرف آئے، مسجد کی طرف آئے اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں ان چیزوں کی طرف آئے. اسی بات کو اہل علم نے اس طرح بیان کیا ہے: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. یہ جو پورے کا پوری میں نے بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن اب اس کا میں تھوڑا سا اس کو مزید کھول کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کے اندر فساد اور بگاڑ اور دین سے دوری عام ہو جائے اور معاشرہ جو اس کے اندر برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں اور ان سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے تو اس وقت شریعت کا یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو جتنا بھی آپ محدود کر سکتے ہیں، اپنی آپ سمجھیے کہ باہر کی مصروفیات کو آپ جتنا بھی محدود کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ میل جول کو جتنا بھی آپ محدود کر سکتے ہیں تو آپ کو کر لینا چاہیے. اور ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کے اندر فساد عام ہو جائے. دوسری بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے الخوف من فتنة فی الدین، کیا آپ کو پتہ چلے کہ میرے دین کے حوالے سے میں فتنے کا شکار ہو جاؤں گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں
کہ وہ بظاہر نمازی ہوتے ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے, شلوار کا پنوں کے اوپر, یعنی دین کے جو مظاہر ہیں نا وہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں. حلال اور حرام کا وہ فرق کرنے والے ہوتے ہیں, وہ سگریٹ نوشی نہیں کرتے, شراب کباب سے وہ بچ کے رہتے ہیں, گالن گلوچ سے وہ بچ کے رہتے ہیں. تو مطلب ایک بڑی اچھی اور پاکیزگی کی وہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن پھر اچانک کیا ہوتا ہے, اچانک یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے یا ایسے دوستوں میں وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ سمجھیں کہ انہیں کسی ایسی جگہ پہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے. تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی کئی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ جو سنت رسول کے مطابق جتنی جو ہے نا وہ مٹھی بھر داڑھی ہوتی ہے نا, وہ بالکل کام چٹم ہو جاتا ہے. اور وہی بندہ جو ہے کہ جس کی شکل سے روحانیت ٹپک رہی ہوتی ہے, وہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کی شکل سے وحشت ٹپکنا شروع ہوتی ہے, اور ان کی شکل جو ہے نا اس کے اوپر آپ سمجھے جس کے اوپر ایک وقت تھا کہ حلال کا نور نظر آتا ہے, پھر اس کے بعد حرام کی جو ہے نا وہ ظلمت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے اگر حالات ہو جائیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے, قرآن کریم کا بھی حکم ہے, اور دین کا یہ مزاج ہے کہ اپنے آپ کو انسان کو, جیسے آپ ایک لفظ بولتے ہیں, آئسولیٹ کر لینا چاہیے. لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں. تو اس حوالے سے نبی کریم قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جہاں سے ہم یہ والا جو ایک بیانیہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یا جو ایک مقدمہ ہم نے جو کیا ہے, تو اس کے اوپر اب دلائل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کیوں شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محدود کر لیں, اور کن صورتوں کے اندر محدود کریں. یہ آگے جا کے انشاءاللہ میں اب تھوڑے سے ٹائم کے اندر یہ بھی بات بتاؤں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے یا اپنے آپ کو محدود کرنا ہے, یہ کن صورتوں کے اندر ہے, اور کن صورتوں کے اندر انسان کے اوپر یہ لازمی فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ اس نے باہر نکلنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں, اور وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انی یا سعد فداک ابی و امی, سعد تم ٹکٹ چلاؤ, تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں. یہ اصل میں بہت بڑی فضیلت ہے. عام طور پہ آپ نے تاریخ میں واقعہ سنے ہوں گے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہمارے ماں باپ قربان ہے اور ہماری جان فدا اور قربان ہے. تو یہ صحابی ہیں, اور یہ خاص طور سے یہاں پہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دوست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ ایک سوال بھی ہے, اور عام طور سے یہ بات قبول بھی لیا جاتا ہے کہ وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں, تو وہ کون ہے؟ تو وہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے. ان سے روایت ہے, یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. بھیا یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا, اس لفظ کو محسوس کرنے کی کوشش کیا ہے. یہ تو بات کیا دی جاتی ہے نا کہ جب یہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا, اس کو شعور اپنے شعور کے اندر لانے کی کوشش کریں. وہ کیسی عظیم ہستی ہے کہ جس نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنیے. اللہ کا بڑا شکر ہے, ہم یہاں پہ مسجد میں آتے ہیں, ہمارے جیسا کوئی طالب علم یا ایک عام آدمی جو ہے نا جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے, کوئی اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نہیں. تو آپ اندازہ کریں اس ماحول کو کہ جب مدینہ منورہ کی فضائیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے یا کوئی بھی جگہ ہے, اور وہاں پہ اللہ کے رسول بیان کرنے والے ہیں اور سننے والے صحابی رسول ہیں, اور انہوں نے کس طرح امانت اور دیانت کے ساتھ آگے کی چیزیں آپ تک پہنچائیں. تو صحابی یہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ تعالیٰ 3 قسم کے بندوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ 3 قسم کے بندوں کو پسند کرتا ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ جو بندہ تقی ہوتا ہے, یعنی جس کے اندر تقوی اور پرہیز گاری ہوتی ہے. یہ باتیں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ تقوی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے. تو دوسری بات فرمائی الغنیہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے غنی بنایا ہوتا ہے. تو غنی سے مراد یہاں پہ وہ والا غنی نہیں ہے جو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے. اس سے مراد ہوتا ہے جو اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا والغنى غنى النفس, کہ اصل میں جو غنا ہوتی ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے. غنا پیسے سے نہیں آتی, غنا وسائل سے نہیں آتی, غنا بادشاہ سے,
بادشاہ سے نہیں آتی، غنا بینک بیلنس سے نہیں آتی، غنا جو ہے وہ دنیا کے مال و زر سے نہیں آتی. تو غنا آتی ہے کہ ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے. تو جو انسان جس انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے غنا کا، اس کو غنی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی پسند کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ اس پہ راضی، وہ اس پہ راضی ہے. اللہ نے اس کو 10 روپے دیے ہیں، وہ چاہتا ہے اس میں سے بھی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں میں خرچ کر دوں. اللہ نے 1000 روپیہ دیا ہے، اس میں سے بھی 100 اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. 1,00,000 روپیہ دیا ہے، اس میں سے بھی 1000 اللہ کے راستے میں، یا 5000 اللہ کے راستے میں میں خرچ کر دوں. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غنا کہتے ہیں، کہ جو انسان کے دل کے اندر ہے، یہ اس کی جیب کے اندر نہیں ہے، یہ دل سے چیزیں نکلتی ہیں. تو اس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. اور اس کے بعد آخری بات جو ہماری اس موضوع سے متعلق ہے، فرمایا الخفیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو مخفی رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو شو نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آپ یہ سمجھیے کہ بنا سوار کے پیش نہیں کرتا کہ جی مجھے بھی دیکھو، میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، دیکھو جی میں کتنا بڑا عالم ہے، میں کتنا بڑا قاری قرآن ہوں، دیکھو جی سارے کا سارا دنیا کا نظام تو میں چلا رہا ہوں، یہ جو اتنی اچھی مسجد چلتی ہے نا وہ تو میں چلا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم آتے ہو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو، یہ سارے کا سارا کام تو میرا ہے. تو یعنی اس طرح کی چیزیں اس کے ذہن کے اندر، اس طرح کی چیزیں اس کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی. ایسی جو مثالیں میرے ذہن میں آ رہی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو ہمارے ارد گرد کی ہوتی، ورنہ اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا. بعض لوگ ایسے ان کو صرف کریڈٹ چاہیے ہوتا ہے اور وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور اچھا کام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ سے انہیں کریڈٹ نہ ملے تو وہ سارے کا سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جو خفی ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ والی چیز ہے. وہ کہتا ہے کہ خیر کا کام ہو جانا چاہیے، میرا نام آ جائے گا اچھی بات ہے، نہیں آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل کام کیا تھا؟ کام ہونا. اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ کے لیے کام کرو، اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھے گا، اور مومنوں کو بھی تمہارا کام نظر آئے گا. لیکن یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پورٹری کرنے کی حوث نہیں ہونی چاہیے کہ میں سب کے سامنے نظر آؤں، میں یوٹیوب کے اوپر سب سے زیادہ میرے سبسکرائبر ہونے چاہیے. جب میں تقریر کروں تو سارے کے سارے جو ہے وہ انگوٹ بدلنا ہو جانی چاہیے، اور جب میں باہر نکلوں تو سارے کے سارے لوگوں کی نظریں جو ہے وہ میری طرف آنی چاہیے. میں ایسی خوشبو لگاؤں کہ جہاں سے میں گزر جاؤں لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ فلانے صاحب یہاں سے گزر کے چلے گئے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا، یہ مطلب یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی نا، ان میں سے کوئی بھی برا کام نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اچھے کام ہیں. لیکن ان کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت بری ہے، مقام کو برا کیا ہے، تو وہ بری نیت جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا جو الخفی ہے نا اس کے اندر یہ والی چیز نہیں ہوتی. الخامل المشتغل بعبادت ربه وامور نفسه، یہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت تک محدود رکھوں، اور جو میرے متعلقہ چیزیں ہیں، جو میری ذمہ داریاں ہیں، میں ان کو ادا کرتا ہوں. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے. تو گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی فضیلت ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کی نظروں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے سے وہ گھبراتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت یہ ابو سعید خدری ہے، یہ غالباً کا نام ہے سعد بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن مجاہد فی نفسہ ومالہ فی سبیل اللہ. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دی اور مال بھی قربان کر دیا، اس سے بہتر عمل ہوئے زمین پہ کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ اس سے اچھا عمل نہیں کر سکتا کہ جو اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ آدمی ہے رجل معتدل فی شعب من الشعاب یعبد ربہ، یہ وہ آدمی ہے کہ جو دنیا کی چپچون سے دور ہو کے، دنیا کی محفلوں سے دور ہو کے، دنیا کے شور و شغل سے دور ہو کے
اور دنیا کے آپ یہ سمجھے کہ یہ جو کریڈٹ کی جنگیں ہیں اور نمائش کی جو دنیا ہے اس سے دور ہو کے پہاڑ کی دور کسی گھاٹی یا چوٹی کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا مجاہد فی سبیل اللہ کے بعد اس کا مجاہد فی سبیل اللہ کے بعد ایسے شخص کا درجہ ہے. اور ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت کے اندر ہے یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، یعنی یہ والا کام وہ کرتا کیوں ہے؟ ایک ہے اس کے اندر تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسرے کے اندر فرمایا یدع الناس یتقی من شرہ، کہ وہ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے تاکہ وہ ان کے گھر سے بچ سکے، لوگ ان کے گھر سے بچ سکے اور وہ لوگوں کے گھر سے بچ سکے. اچھا یہاں کی بات سمجھ آتی ہے، یعنی اس بات کو میں یہاں پہ ساتھ ساتھ ہی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو لوگوں کے ساتھ ملے تو ان کی عبادت میں خلل آتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ ملنے سے لوگ سے تنگ ہوتے ہیں یا وہ لوگوں سے تنگ ہوتا ہے. اور تنگی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے اس کے اندر برائیاں آتی ہیں یا اس کی نیکیاں چھوٹی ہیں. تو ایسے آدمی کے لیے حکم ہے تو اس کو اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کرنا ہے. اور الگ کرنے سے مراد یہ ہے آپ اس کی مثالیں کیا ہے. افسوس کے بعد مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کسی سے نظر آتی مجھے وہی کہنا پڑے گا. ہمارے یہاں بعض مسجدوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں آتے اور آگے لڑائی سے جڑے ہوتے ہیں اور جی تم نے یہ نہیں کیا وہی کیا. تو اللہ کے بندے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد میں اس طرح کا ماحول ہے تو دو بندے ہیں. اکثر تو سمجھتے ہیں کہ میرے اسٹائل کی وجہ سے، میں اپنی بات میرے اسٹائل کی وجہ سے یا مسجد میں کوئی بدل تنگ ہو رہا ہے تو مجھے یہاں سے کنارہ نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ میرے گھر سے محفوظ ہو جائیں. لیکن اگر آپ سمجھیں گے مجھے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن مجھے لوگوں میں تکلیف ہے تو یہاں سے چھوڑ نہیں کرانا چاہیے. تو جو مجھے پہلے تو میں میرا کام ہوئے تمہاری وجہ سے میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مجھے تو ہماری نہیں پڑی جاتی میرے ساتھ کوئی دل نہیں ہوتا میرے ساتھ وہ نہیں ہوتا. یہ بہت صورت میں جاتا ہوں آپ کو جانے دیتا ہے کہ ساری نصیب ہوتی ہے، سارے لوگ ہوتے ہیں یا اکثر لوگ ہوتے ہیں ایک بات کو مستقل ہو جاتی ہے. لیکن ایک آدھا بندہ میرے ساتھ کرنا اس کا دماغ جو ہے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا تو وہ چاہتا ہے کبھی اب سارے جو وہ میرے مقابل ہونے چاہیے اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو نمازیں پڑیں گے مجھے مزہ نہیں آتا. تو اس طرح کے بندے کو کیا کہا گیا کہ بھائی آپ نے ان لوگوں سے علیحدہ ہو تاکہ لوگ آپ کی طرف سے بچ سکے اور آپ لوگوں کے طرف سے بچ سکیں. اور یہی مثالات دنیا کی کسی اور جگہ پہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اور کام ہے دنیا کے جتنے بھی کام ہے. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے لیکن اس کے بعد تھوڑے سے مختلف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر المسلمین غنم یسترعونها سبق الجبال ووقع القتل يفر به من الفتن کہ انقریب ایسا وقت آئے گا کہ انسان کے لیے بہترین بات یہ ہوگی کہ وہ اپنی بکریاں دے، اپنا لیبر لے، جو سامان ہے اس کو لے اور دنیا سے دور جا کے پہاڑوں کے اندر جہاں وہ اپنا گھیرا کر لے اور جہاں بارش ہوتی ہے اور جہاں پہاڑوں سے سبزہ ہے اور جہاں مطلب آپ سمجھیں گے حیات انسان کی حیات یا حیوانات کی حیات و زندگی کے نام پہ مواقع اور نشانات موجود ہیں، ان کو اپنے آپ کو وہاں پہ رکھنا چاہیے اور ان علاقوں کے اندر نہیں رہنا چاہیے جہاں سے اس کا دیش متاثر ہو یا جہاں سے اس کے اخلاقیات متاثر ہو یا جہاں سے وہ لوگوں کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ایسی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی باقاعدہ تعریف کی، یعنی اس کو برا نہیں کہا. ہمارے یہاں بعض دیکھو ایجوکیشنل بندی دیکھیں انسان کو نا مسائل کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی نے آپ سے تبصرہ کرنا ہے تو پہلے سب سے آپ اپنے آپ سے تبصرہ کریں، آپ اپنا کرنا وہ ایسے خود کریں، آپ اپنی شخصیت سے تجزیہ اور تبصرہ خود کریں، آپ خود اس کو اینالائز کریں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے
کہ میری شخصیت اس طرح کی نہیں ہے کہ میں کسی بندے کے ساتھ دو جملے بول سکوں یا یاد کر سکوں میں اس کو بات سنا کروں یا اس کو سمجھا سکوں تو بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے اس طرح کے دوست ہیں بات موجود ہے. اب اگر آپ مجھے نا بات کرنے شروع کریں اس کا اوپر کا کام اوپر اور نیچے کا نیچے ہے اور وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہے, بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور اگر آپ ذرا ان سے بات کرنے کی باتیں لگ جائیں گے خدانا آ جائے یہاں بہت بڑا حادثہ, یہاں پہ بہت بڑا اثر ہو گیا. تو میرے بھائیوں یہ کس کی خامی ہے, نہ یہ میری خامی ہے نہ یہ آپ کی خامی. آپ بالکل اس کو ایسے سمجھیے جس طرح خدانا حادثہ ہو گیا تو میرا ایک ہاتھ چلا جاتا ہے تو میں ان سے خبر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, میری جان چلی جاتی ہے اس سے خبر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اسی طرح برداشت کرنا کی ایک نعمت ہے, اگر وہ آپ سے ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ایک تو اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لکھا کریں اور اس بات کے لیے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہیں, لیکن یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ کے کچھ لوگوں کو اپنے گھر سے بچانے کی جو کوشش کرے نا. اب آپ سمجھے نا کہ میری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی, اللہ تعالیٰ سب کی آنکھوں کو محفوظ رکھے اور جن کے مسائل اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کرے. اللہ نے مجھے آنکھیں دی, یہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میری آنکھیں دے دیا جاتی ہیں. اب جب میری آنکھیں دی میں گاڑی چلا کر رہا, بائک چلا کر رہا, سارے کام میں سارے کام کرتا تھا. اب میری آنکھیں چلی گئی, اب آپ کے خیال میں گاڑی ڈرائیو چلنی چاہیے. اگر میں گاڑی ڈرائیو کروں تو لگوں گا دیکھنے کی میں سفر کر رہا ہوں تو دیکھ میں نے زندگی سے مقابلہ تو کرنا ہے, کوئی بات نہیں میری آنکھیں نہیں ہے گاڑی تو میں نے ڈرائیو تو بھیا آپ کو مقابلہ کرتے ہیں لیکن دوسروں کا کیا کرتے ہیں, جس طرح سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ میرے اندر برداشت ختم ہوگی تو مجھے اس سے خبر نہیں کرنا چاہیے, لیکن آگے سیاسی تدابیر بھی مجھے اپنانی چاہیے. مجھے دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ ہوتے اس طرح کے بات میں انسان کو ہوتی سمجھ اور یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یار میں کس طرح کی مصیبت میں پھنس گیا ہوں. تو اس میں میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ جو کہ میں مصیبت کی طرح مبتلا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہتے ہوئے سے قبول کرنا. اچھا دوسری بات یہ ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو میرا مذاق نہیں ہوا, مجھے سارے نہیں رہنے چاہیے. یعنی آپ سمجھو اگر کسی کی آنکھ کے لیے تو کیا آپ کو اندر کہنا نہیں چاہیے, کسی کا ہاتھ چلا کے اس کو الٹے سیدھے نام دینا نہیں چاہیے, کسی کے ٹانگ چل کے اس کو الٹے سیدھے نام دینا چاہیے. تو اسی طرح کی اللہ کی نعمت کی حوصلہ برداشت معاملہ فہمی, لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا, ان کی بات سننا, ان کو سنانا, سمجھنا سمجھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے, آپ سمجھو کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, یہ لو ہو جاتا ہے, یہ پیسے میں پرابلم ہے, یا آنکھوں میں مسئلہ ہے, یا دماغ میں مسئلہ ہے, مجھے انزائٹی ہے, ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ایک نعمتیں اور ایک سے نعمتیں دی ہیں, لیکن کسی کا یہ حق نہیں بنتا مطلب کہ اور پرانا بڑا بچہ نہیں ہے, اور کسی کو یہ نہیں جانا چاہیے وہ اس طرح سے گھر کر اور اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کہ اس کو بات کرتے ہوئے ذرا شرارے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں تو اس کی وجہ پتہ کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو تانا دیتے ہیں, جب آپ کسی بندے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو ان کی وہ والی حص جو اس کو شرارت سے اٹھا کے مجبور کرتی ہے اس کو آپ ٹریگر کرتے ہیں, یعنی اس کو آپ برے سے اور آپ اس کو اور دباتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے اور نکلنا چاہیے. تو بات خلاصہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے, اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول اس طرح کا ہو جائے کہ وہ ماحول آپ کے لیے نقصان دے, لیکن یا پھر آپ اس طرح کے ہو جائے کہ آپ ماحول کے لیے نقصان دے, تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہو لوگوں کو اپنے گھر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اسی جگہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی لوگوں میں سے بہترین لوگ جو اپنے رزق کا بندوبست کرتے ہیں وہ مجاہد کی سبیل کا ہے, جو اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلتا ہے جہاں کہیں اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ضرورت ہے, جہاد کرتا ہے, مال نعمت ملتا ہے. یہ سب سے بہترین جو ہے نا وہ عمل ہے, لیکن یہ جہاد کرنا کس کے ساتھ مسلمانوں پہ راضی کرنا ہے. پاکستان میں نہیں کرنا اللہ کے بندے, سعودیہ میں نہیں, ہندوستان میں نہیں, پاکستان سومالیہ میں یہ جہاد یہ نہیں کرنا, اپنے موجود کے ساتھ جہاد نہیں کرنا, اپنی پولیس کے ساتھ جہاد نہیں کرنا, اپنے اداروں کے ساتھ یہ جہاد
یہ جہاد نہیں میرے بھائی یہ فساد ہے. بس جہاد سے مراد یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ کرتے جہاد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے تو ہم کافروں کے ساتھ ہمیں جہاد کریں, ہندوؤں کے ساتھ کرنا ہے, یہودیوں کے ساتھ کرنا ہے. آپ سمجھیے کہ وہ لوگ غیر مسلم جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے ان کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا ہے. وہاں سے اگر ہمیں مال غنیمت ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا بہترین, یہ دنیا کا بہترین جسم ہے. اور آگے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ آدمی تو دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو ایسی جگہوں سے دور ہو جاتا ہے جہاں پہ فتنہ فساد ہے, یا جہاں پہ لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں, یا وہ لوگوں سے تنگ ہوتا ہے, اور دور دراز ایسی جگہوں میں جا کے آپ اپنے روزی روٹی کا وہ بندوبست کرتا ہے اور اپنی عبادات, نماز, زکات, حج جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو وہ ادا کرتا ہے. تو ایسا آدمی دنیا کا مجاہد کے بعد بہترین آدمی. اچھا یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کے اندر اگر کوئی کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر عام لوگوں کے اندر رہنا اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اپنے اس کمزوری کو سمجھتے ہوئے اس کا بندوبست کر لیتا ہے, تو وہ معذور آدمی اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو غلط آدمی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین آدمی قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ایک کمزوری پہ قابو پا لیا. یا آپ نے سمجھیے کہ جو معاشرے کے اندر جو فتنہ اور فساد ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بیٹی کچھ اور بھی حدیث ہے. اسی سمجھ میں بات کر رہے ہیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ذکر کیا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بھی بکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چلاتے ہیں. تبھی آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. تو چاہا نے پوچھا کہ اللہ کے آپ نے بھی چرائی ہوتا ہے, ہاں میں بھی چلاتا ہوں. پہلے مکہ کی بکریاں نہ خود چلاتا ہوں. تو بات یہ کچھ احادیث تھی اور کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی جتنی بھی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آئی ان کے اندر جتنے بھی مسائل بیان ہیں اور ان کو جس انداز سے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے, یہ سارے مسائل وہی ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ قسم کے مسائل موجود ہیں یا ہم میں سے کسی کے ساتھ کسی سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بندوبست کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, ہمت بھی عطا فرمائے اور حوصلہ بھی عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اچھا یہ جو میں نے اتنی ساری بات کی ہے نا وہ یہ تھی کہ انسان کو نا دوسروں سے دور ہونا چاہیے. اچھا اب ایک اور حدیث نے کہا کہ جو ہے نا وہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے اور بات بیلنس کے اندر آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالف الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالف الناس ولا یصبر علی اذاہم. کہ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے, یہ ہمت اور توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ڈر سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور دوسروں کی تکلیفوں پہ بھی وہ صبر کر سکتا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر. اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں, لیکن یہ ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں نہیں, یہ نہ ہو کہ میں ایک جملہ بول دوں اور باقی ساری باتیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں, کہ وہ لوگ جو اپنے ڈر سے لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں, دوسروں کے ڈر کو جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں, حوصلہ اور صبر سے کر سکتے ہیں, تو ان کا لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا, اس طرح مساجد کے اندر آنا, لوگوں کے ساتھ حلقات کے اندر, دروس کے اندر, جمعوں کے اندر, جماعتوں کے اندر, ایونٹ کے اندر تیمارداری کرنا, یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر شریعت نے جتنا بھی ملنے کا حکم دیا ہے تو ان کے لیے یہ کام کرنا بہتر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
و توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.